إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ احادیث میں وارد ہے کان اذا اراد ان يعمل شيئا اتقنه کہ جب نبی علیہ السلام کسی بھی کام کا ارادہ فرماتے کوئی بھی کام یا عمل کرنا چاہتے تو اس میں اتقان پیدا کرتے اتقان کا معنی حسن مضبوطی پختگی کہ وہ ہر لحاظ سے خوبصورت بھی ہو اور اس میں ہر لحاظ سے مضبوطی بھی ہو اس قدر حسن ہو پختگی ہو کہ وہ کامیابی پر منتج ہو اور اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے ایک ہے عمل انجام دینا سرسری طور پر،
غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، اور ایک صورت یہ اتقان کی ہے کہ ہر پہلو سے عمل اچھا کرنے کی کوشش کرنا اور اس میں اتقان اور پختگی لانے کی کوشش کرنا تاکہ وہ عمل خوبصورت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہو۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں اسلام کے لیے حسن اسلام کی قید ہے، اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ، بندہ اسلام میں داخل ہو جائے اور اس کا اسلام خوبصورت ہو جائے، اس میں حسن پیدا ہو جائے، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر عمل کی بہتری کی ضمانت دیتا ہے۔ جو لوگ روایتی عمل کرتے ہیں کسی توجہ کے بغیر اور کسی پختگی کے بغیر، اتقان کے بغیر، تو وہ عمل بہتر تصور نہیں ہوتا۔ اور ایک بندے میں اگر یہ شوق اور ذوق ہو کہ عمل میں حسن پیدا کرے، تو یقیناً یہ شوق اور ذوق بڑا قیمتی ہے اور عمل کا حسن بھی قابل قبول ہے۔ حسن کیسے پیدا ہوگا؟ جو چیز خوبصورت قرار دی گئی وہی چیز ہمارے عمل میں حسن پیدا کر سکتی۔ یہ خطبہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں، ان احسن الکلام کلام اللہ وَأَحْسَنَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین، سب سے خوبصورت کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے خوبصورت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ حسن کا منبع ہے دونوں چیزیں، حسن کا خزانہ، حسن کا مصدر۔ اگر کوئی بندہ اپنے عمل میں اتقان لانا چاہتا ہے، حسن پیدا کرنا چاہتا ہے، مضبوطی اور پختگی قائم کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ بات پورے وثوق سے نوٹ کر لے کہ اس کے لیے قوم برادری کا طریقہ، آباء و اجداد کی پیروی، اپنے جیسے انسانوں اور اماموں کی پیروی قطعاً سود مند نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے جن دو چیزوں کو حسن کا اور خوبصورتی کا خزانہ قرار دیا ہے، وہی دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں، آپ کے ہر عمل میں، عقیدے میں حسن پیدا کریں گے۔ اور ایک انسان اگر اس نقطے کو سمجھ لے اور ہمیشہ اس کی سوچ اور فکر کا محور حسن اسلام پر مرکوز ہو جائے، اچھے اسلام پر اس کی سوچ آمادہ ہو جائے، ہر عمل میں وہ حج کرنے جائے تو یہ طے کر کے جائے کہ حج کا حسن کس چیز میں، اتقان کیسے حاصل ہو۔
نماز ہے، وضو ہے، روزہ ہے، صدقہ اور زکوٰۃ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، ہر عمل میں حسن مطلوب ہے، اور حسن کی اساس کتاب و سنت ہیں، قرآن و حدیث ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کہا ہے، فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے ہی مضبوطی سے تھام لو، انک علی صراط مستقیم، بلا شبہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی حسن کا منبع اور خزانہ ہے، حسن اسلام کا سبب اور باعث ہے، اور عمل کے اتقان کا باعث ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت بندے کے ظاہر و باطن کو ہمیشہ دیکھتا ہے، اور بندے کی کسی وقت کی کوئی صورتحال، اس کی سوچ، اس کا ذوق، حسن کی تلاش، عمل میں حسن قائم کرنے کا ذہن اللہ تعالیٰ دیکھ لے، پسند آ جائے، تو ایک ہی لمحہ اللہ کی رضا کا باعث ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اپنی محبت اور رضا کا معاملہ فرما سکتا ہے۔ بندے کے دل سے صدق تقوی اگر دکھائی دے، اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو دیکھتا ہے، تو ایک ہی موقع، ایک ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ اچھی نیت رکھو، اور ہر عمل میں حسن اسلام کا قصد کرو، ساتھ ساتھ یہ کوشش ہو کہ اونچے سے اونچا عمل اختیار کرنا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے سوالات ہوتے تھے، ان کا سوال یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کچھ باتیں بتا دیجیے عمل کے لیے جن سے ہمیں کچھ فائدے حاصل ہو جائیں۔ ان کی نظر سب سے بڑے فائدے پر ہوتی تھی، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایسے عمل کی نشاندہی کر دیجیے جس کے کرنے سے جنت مل جائے، میں اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچ جاؤں، عذاب علیم سے نجات پا لوں، اور جنت میرا مسکن ہو جائے۔ یہ سوال ایک اعرابی نے بھی کیا تھا، اور آپ نے اسے جواب بھی دیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور آپ کی رسالت کی گواہی، نمازوں کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کا ذکر تھا۔ اس نے ان باتوں کو نوٹ کر لیا۔ اب دیکھیں حسن اسلام اور اس کا ثمرہ کھڑا ہو گیا، اور وہاں سے رخصت ہوا تاکہ جلد از جلد اپنی قوم کو جا کر سمجھاؤں، انہیں بتاؤں کہ اللہ کے سچے نبی سے مل کر آ رہا ہوں، اور یہ پیارے پیارے موتی لے کر آ رہا ہوں، آپ کی تعلیم، آپ کی تلقین۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ والذی بعثک بالحق لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، جس ذات نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا اس کی قسم، جو کچھ آپ نے فرما دیا اس پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا، اضافہ نہیں کروں گا، اور نہ کوئی کمی کروں گا۔ جو دین حق ہے اس پر ایک شوشے کی زیادتی بھی بدعت ہے،
اور ایک شوشے کی کمی بھی بدعت ہے، بس اسی راہ پر قائم رہوں گا، کسی اضافہ یا کمی کے بغیر۔ اس کی یہ بات حسن اسلام کا مظہر تھی، اور یہ بات اس نے سرسری نہیں کی تھی بلکہ دل کی گہرائیوں سے کی تھی، اور یہ بات کہہ کر روانہ ہو گیا۔ جب وہ کافی دور چلا گیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، اگر کسی کو شوق ہو زمین پر چلتے پھرتے جنتی انسان کے دیدار کا تو اس عرابی کو دیکھ لو، ہمارے سامنے چل پھر رہا ہے اور جنتی ہے۔ جو اس کی بات تھی بڑے اونچے ذوق کی بات تھی۔ روز اول وہ دین فہمی کے لیے آیا تھا، سمجھ لیا، اور یہ نکتہ اس کے دل میں جاگزیں ہو گیا کہ بس یہ دین اللہ کے پیغمبر کے فرمودہ کا نام ہے، آپ کے فرمان کا نام ہے، آپ کے عمل کا نام ہے، نہ اس پر اضافے کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے۔ اور یہ بات برملا کہہ کر روانہ ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ناطق وحی ہیں، اپنی طرف سے بات نہیں کہتے، ان کا ہر فرمودہ اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس عرابی کی ادا پسند آ گئی، اب اس نے عمل نہیں کیا، نماز سیکھی ضرور ہے، کوئی ایک سجدہ تک نہیں کیا، تعلیم لے لی، قبول کر لی، اور یہ زرعی قاعدہ برملا ظاہر کر کے روانہ ہو گیا کہ ایک ذرے کا نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ یہ اتقان عمل کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی۔ کسی عمل کے بغیر ہی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو وحی سے آگاہ کر دیا کہ یہ جنتی، ہم اس سے راضی ہیں، اس کو جنت ہم نے دے دی۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کو یہ بشارت سنائی، یہ زمین پر چلتا پھرتا جنتی انسان ہے، اگر کسی کو شوق ہو جنتی انسان کی زیارت کرنے کا تو اس عرابی کو دیکھ لو۔ یہ لمحہ تھا قبولیت کا، اور جو ایک ذرعی اصول اس نے بیان کیا رہتی دنیا تک کے لیے چھوڑ گیا کہ دین کا حقیقی ذوق یہی ہے، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کمی یا اضافے کا متحمل نہیں ہے، بڑا قیمتی ذوق ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آ گئی اور وہ بندہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گیا، جنت کی بشارت آ گئی۔ ابھی عمل نہیں کیا لیکن اتقان عمل کا ذہن بنا لیا اور ایک ایسا قاعدہ بیان کر گیا جو پوری دنیا کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر ہے۔ وہ عرابی پہلے دن سمجھ گئے، تو وہ لوگ بڑے بدبخت اور محروم ہیں جن کی زندگیاں دین کے زیر سایہ گزرتی ہیں مگر اس قاعدے سے ناآشنا ہے، بدعات کی بھرمار ہے، کمی بھی ہے، اضافے بھی ہیں، یہ قطعاً اتقان عمل نہیں ہے، ایسے بندے قابل قبول نہیں ہیں۔ جتنا چاہے اضافہ کر لو، جتنی چاہے کمی کر لو، تھوڑی ہو زیادہ ہو، اضافہ کم ہو زیادہ ہو، قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کا حسن، عمل کا اتقان بالکل پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کے ساتھ۔ وہ 3 صحابہ جو تقویٰ کے زیور سے آراستہ تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے عمل پر
کچھ بڑھانے کی کوشش کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر قیام اللیل کرتے تھے، کچھ حصہ سو کر گزارتے اور کچھ اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرتے ہوئے گزارتے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو پوری رات قیام کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ عمل کی اساس ثابت ہے، اس عمل کے تانے بانے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت سے ملتے اور جڑتے ہیں، مگر کچھ اضافہ کر کے۔ آپ سوتے ہیں، اس نے کہا میں سوؤں گا نہیں، پوری رات جاگوں گا اور قیام اللیل میں گزار دوں گا۔ روزہ رکھنا اللہ کے پیارے پیغمبر کا معمول ہے، نفلی روزے، پیر کا، جمعرات کا، ایام بیچ کے روزے، اور بھی آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر آتے، پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، جواب ملتا کچھ نہیں، تو فرماتے تو ٹھیک ہے ہمارا روزہ ہے، پھر روزہ رکھ لیتے۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ اس نے اس پر اضافہ کر دیا، اس کو بولتے ہیں سرد الصیام، جب تک زندہ ہوں بلا ناغہ روزے رکھوں گا، کبھی تعطل نہیں آئے گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ یعنی عمل کی اساس موجود ہے، عمل کے سرے اللہ کے پیغمبر کی سنت سے جڑے ہوئے ہیں، مگر کچھ اضافے کے ساتھ۔ اور تیسرے نے کہا کمی کی صورت میں، نفی کی صورت میں، پہلے دو بندوں کا جو عمل تھا، عزم تھا، وہ اضافے کی صورت میں تھا، اس کا کمی کی صورت میں کہ میں نکاح نہیں کروں گا، شادی کے جھمیلے میں نہیں پڑوں گا، زیادہ وقت مسجد میں گزاروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق گہرے سے گہرا ہوتا جائے۔ امام الانبیاء کو تینوں کی رپورٹ مل گئی اور تینوں کو آپ نے بلا لیا، ڈانٹا، یہاں تک ڈانٹتے ہوئے فرما گیا کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، اگر تو پوری رات جاگتا رہا، قیام اللیل کرتا رہا، اور اگر تو زمانے بھر کے روزے رکھتا رہا بلا ناغہ، اور تو شادی کرنے کی بجائے مسجد میں بیٹھا رہا، تو میرے دین سے، ملت سے تم خارج ہو، بے جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تمہارا۔ پوری رات کا قیام اتقان عمل نہیں ہے، مضبوط عمل نہیں ہے۔ اتقان عمل اور عمل کی پختگی اللہ کے حبیب کی سنت کے ساتھ ہے، سنت سے تجاوز اختیار کر کے نہیں۔ یہ اتقان عمل ہے، اس میں یہ شعور اپنے اندر پیدا کیجئے کہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے تک محدود ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ حسن عمل، حسن اسلام، اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے مسئلہ سمجھ لیا، اپنے عزم سے بعد آ گئے، بات واضح ہو گئی، اصلاح ہو گئی۔ ان کی اس بات میں کوئی تعصب نہیں تھا، بلکہ ان کے دل تقوی سے لبریز تھے، اخلاص تھا، للہیت تھی۔ وہ سمجھتے تھے زیادہ عمل زیادہ اللہ کے قرب کا باعث ہوگا۔ جب ان کو سمجھایا گیا کہ زیادہ عمل نہیں بلکہ مسنون عمل اللہ کے قرب کا باعث ہے، عمل کی کثرت دینی ذوق نہیں ہے، بلکہ عمل میں اللہ کے حبیب کی اتباع دینی ذوق ہے۔ اتقان عمل عمل کی زیادتی میں نہیں، بلکہ اتقان عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی پیروی میں۔ اور ایک انسان کا یہ ذوق و شوق بلند ہو، بہتر ہو، بڑھتا جائے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے،
تو اس کی نجات کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ وہ حدیث بہت بڑی دلیل بن سکتی ہے جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے صحیح سند کے ساتھ، عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے کہ ان اللہ یخلص عبدا من امتی یوم القیامہ، میدان محشر قائم ہے اور سارے اولین و آخرین جمع ہیں، انبیاء مرسلین بھی ہیں، ملائکہ جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اور تا حد نگاہ میدان محشر بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان سے میری امت کے ایک انسان کو نکالے گا، ینشر علیہ 99 سجلا، نکالے گا اور پکارے گا کہ آؤ تمہاری باری آ گئی حساب و کتاب کی۔ بڑا وہ پریشان حال آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھول دے گا 99 رجسٹر گناہوں کی، اور فرمایا گا خود دیکھ لو، ملاحظہ کر لو، تمہاری یہ کمائی ہے، تمہارے یہ عمل ہے۔ حل ظلمک کتبت الحافظون، پڑھ لو، کسی گناہ کو نوٹ کرنے میں فرشتوں سے ظلم تو نہیں ہو گیا؟ کہے گا لا یا رب، یا اللہ نہیں۔ حل عندک عذر، کسی گناہ پر کوئی عذر ہے تمہارے پاس؟ ہو سکتا ہے تم نے گناہ کیا ہو کسی عذر کی بنا پر اور فرشتے نہ جان سکے ہوں۔ لا یا رب، یا اللہ نہیں، یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، اپنی کمائی کا اس کو یقیناً علم ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق جو کرامن کاتبین ہیں یہ گناہ اور نیکیاں لکھتے ہیں بندے کی موت تک۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا صحیفہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں، جو قبر میں ساتھ لے کر جاتا ہے۔ جب تک قبر میں موجود ہے وہ صحیفہ اس کے سامنے ہے۔ اس کے لیے عمل صالح جمع کر لو یا برائیاں جمع کر لو، جب وہ اٹھے گا قبر سے اپنی کرتوتوں سے آگاہ ہوگا، اللہ رب العزت وہ سارے صحیفے کھول دے گا، سامنے کر دے گا۔ نیکی نام کی کوئی چیز نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، ایک دو نہیں 99 دفاتر ہیں، اور کل سجل الی مد البصر، ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہے، کیونکہ قیامت کا حساب بہت تیز ہوتا ہے، بہت تیز ہوگا۔ فرشتے دیکھ لیں گے کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ وزن کے لیے میزان حسنات میں کچھ نہیں اس کے پاس، اس کا رخ جہنم کی طرف پھیر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لا تعجلوا علی عبدی، میرے بندے پر جلدی نہ کرو، اس کو لاؤ ادھر۔ ان لہ عندی حسنہ، اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے، مجھے بڑی پسند آئی تھی، وہ میں نے محفوظ کر لی۔ جب نیکی ثابت ہو گئی تو وزن تو ہوگا، چاہے کروڑ ہا گناہ ہو اور نیکی ایک ہو تولا جائے گا، کروڑ ہا نیکیاں ہوں گناہ ایک ہو وزن ضرور ہوگا۔ تو
تو اب تک اس کی نیکی نظر نہیں آ رہی تھی، گناہ ہی گناہ تھے، لیکن میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے، لاؤ اس کو تاکہ تولا جائے۔ بندہ واپس لایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ احضر وزنک، جاؤ میزان کے پاس جاؤ، تمہارے اعمال کا وزن ہو رہا ہے، جا کر خود دیکھو، مشاہدہ کرو۔ وہ جائے گا تو صحیح بڑبڑاتا ہوا کہ این البطاقۃ من السجلات، یہ پرچی چھوٹی سی ان دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گی؟ باہر کیا میزان قائم ہو جائے گا، حسنات کے پلڑے میں یہ پرچی ڈال دی جائے گی اور گناہوں کے پلڑے میں 99 رجسٹر۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ، پرچی بھاری پڑ جائے گی، بطاشت السجلات، اور وہ دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے۔ بندے کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی، اور میدان محشر میں کھڑے سارے لوگ متحیر ہیں، آخر یہ کیا پرچی ہے، کیا اس میں اس کی نیکی ہے کہ گناہوں کے پرخچے اڑ گئے اور وہ نیکی بھاری پڑ گئی۔ اس کو کھولا جائے گا تو اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ اس نے کب پڑھا، کتنے یقین کے ساتھ، کتنے تیقن کے ساتھ، کتنے فہم کے ساتھ، کیسے ادراک کے ساتھ، کتنے اخلاص کے ساتھ، کیسا اس نے اتقان پیدا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا اور اللہ نے یہ نیکی لکھ لی، عرش معلیٰ پر اس کو محفوظ کر لیا، اور آج اس کے کام آ گئے۔ حدیث کے آخری الفاظ ہیں لا يدخل مع اسم اللہ شیء، اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام ہے، یہ نام اس نے کس درد دل سے لیا ہوگا؟ گناہ اس نے بہت کیے، شرک نہیں کیا، توحید پر استقامت تھی اور توحید کا فہم تھا۔ کتنا فہم، کتنا ادراک اور کتنا یقین! اللہ تعالیٰ دل کے احوال کو دیکھنے والا، اس کے دل کو جانچا، یقین ہی یقین ہے، ادراک ہی ادراک ہے، سچی معرفت ہے، اس کلمے کا معنی اس کو معلوم ہے، بس وہ نیکی پسند آ گئی، اللہ نے لکھ لی، اور آج وہ گناہوں کے 99 دفاتر کے مقابلے میں بھاری پڑ گئی۔ اللہ کا نام بھاری نہیں ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ مجھے کوئی ورد دیجئے، کوئی ذکر دیجئے، فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ عرض کیا کہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص چیز چاہیے، کوئی اسپیشل چیز جو میرے لیے مخصوص ہو۔ فرمایا کہ اس کو تم اہمیت نہیں دیتے؟ لا الہ الا اللہ، لو وضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ، یہ کلمہ اگر ایک پلڑے میں ہو اور ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، آسمانوں کی ساری مخلوق اور زمینوں کی ساری مخلوق دوسرے پلڑے میں ہو، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ کلمہ بھاری ہے، آسمانوں سے بھی، زمینوں سے بھی، اور ساری مخلوقات سے۔ اگر یہ عمل ہم ایک اتقان سے کر لیں، کلمے کا فہم لے علماء سے، پورا ادراک حاصل کر لیں، اور اپنے دل میں ایک یقین، بصیرت اور شرح صدر پیدا کر لیں، یہ ایک ہی نیکی اللہ کی رضا کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کے ظاہر و باطن کو دیکھتا ہے، بلکہ باطن کو پہلے دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم
وَلَا يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، جسم نہیں دیکھتا، مال نہیں دیکھتا، پہلے دلوں کو دیکھتا پھر عمل کو دیکھتا۔ اور اگر دل میں واقعتاً تیقن بھی ہے، قوت بھی ہے، بصیرت بھی ہے، فہم اور ادراک بھی ہے، تقوی اور خشیت کی جھلک بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کے اس جذبے پر راضی ہو کر اس کی بخشش کا اور جنت کے داخلے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 افراد کا ذکر کیا جنہوں نے بلا حساب جنت میں جانا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخل فرما دے۔ ہم کمزور اور ناتواں، یا رب تجھے حساب دینے کے قابل نہیں، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہمارے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرما دے۔ 70,000 افراد بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب مجھے یہ خبر دی گئی تو آپ امت کے حریص دعا کر دی، فاستزدت ربی، یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے۔ 70,000 تعداد ہے، اس میں اضافہ فرما دے۔ فزادنی، اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس تعداد کو بڑھا دیا۔ مع کل رجل 70,000، ان 70,000 میں ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور دیتا ہے۔ اب ضربے دے دو کتنی تعداد بنتی ہے۔ اس کی رحمت بے پایاں، وسیع رحمت۔ یقیناً ہم ہر وقت دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی انہیں شامل فرما لے۔ جب آپ نے 70,000 افراد کا ذکر کیا تو ایک صحابی عکاشہ بن محصن کھڑا ہو گیا، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرما لے۔ اس کا کھڑا ہونا کتنی حرص ہوگی، کیا اس کا طمع اور کیا اس کا شوق اور ذوق ہوگا، اور کیا اس کی لالچ ہوگی جنت کے داخلے کی، کہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب بھی موقوف کر دے اور مجھے بلا حساب جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اس کا ذوق، اس کا شوق، اس کی طلب اور اس کی تڑپ۔ ناطق وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ انت منہم۔ آپ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تھے، وحی سے بات کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی معرفت پسند آ گئی، اس کی طلب پسند آ گئی، اور نبی کو خبر دے دی کہ یہ انہی میں ہے۔ فرمایا کہ انت منہم، تم انہی میں شامل، تمہارا شمار 70,000 میں ہے۔ خوشخبری مل گئی، بشارت مل گئی۔ یہ لمحات ہوتے ہیں، اتقان کی نیت ہمیشہ ذہن میں رکھو اور اعلیٰ سے اعلیٰ ذوق پیدا کرو، توحید کے تعلق سے، نبی علیہ السلام کی اتباع کے تعلق سے۔ اور جو اتقان عمل کے اور راستے ہیں، مثلا عمل کرنا، دوام عمل، عمل کا تسلسل، عمل میں ناغہ نہ ہو، اور عمل کے لیے اچھا جذبہ ہو اور اچھائیاں جمع کر لے۔ شاید آپ کو قول سنا تھا ابن قیم رحمہ اللہ کا کہ ایک شخص اگر جاننا چاہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور اللہ سے محبت کتنی مضبوط ہے، تو یہ جاننے کے لیے اپنی نماز چیک کر لے کہ نماز کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کتنا شوق اور ذوق ہے، کس قدر وقت کی پابندی اور پوری نماز پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا انطباق، نماز میں خشوع، حضور قلبی، ان امور کو چیک کرے۔ اور اگر یہ امور موجود ہیں تو مانا اللہ کی محبت بھی ہے اور قوی ایمان بھی ہے، اور اگر یہاں کوئی کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اتقان عمل، حسن اسلام، یہ قبولیت کا ایک بہترین بنیاد ہے اور قبولیت کا ایک انتہائی اعلیٰ ایک محور ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھے
کوئی ایک گھڑی اچھے ذوق اور شوق کا مظہر ہو اور اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے اسی رضا کی امید ہے۔ اللہ پاک ہمیں کبھی ایمان عطا فرما دے، حسن اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور اللہ رب العزت ان بندوں میں شامل فرما دے جن کو اللہ نے حساب نہیں لینا، بلا حساب ہی جنت کے داخلے کا فیصلہ فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صاحب کے والد کا انتقال ان کی حافظ عبدالسمی یہ والد صاحب، یہ کون صاحب نے نہیں بتایا، صاحب نے کہا حافظ عبدالسمی کے والد۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بہت سے ساتھیوں نے دعا کی اپیل بھیجی ہے اپنے بیماروں کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی بہنیں بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور آج کا اعلان جو ہے یہ لیاری میں سبحانی مسجد کے تحت 6 مدارس کام کر رہے ہیں ادارۃ الحرمین کے نام سے۔ ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہر محلے میں یا ہر گلی میں فلیٹ کرائے پر لے کر بچوں اور بچیوں کی تعلیم شروع کی ہے۔ کوئی بہت بھاری فنڈز نہیں ہیں، صرف اساتذہ وغیرہ کی تنخواہیں اور کچھ بل وغیرہ ہوں گے، اور لگ بھگ 1000 کے قریب بچے ان مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ ہر سال تقریب ہوتی ہے، بچوں کے رزلٹ ہم دیکھتے ہیں، بڑا مؤثر کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ واقعی مدد کے مستحق ہیں۔ یہ علاقہ بھی غریب ہے، پسماندہ ہے، اور کام بہت بڑا ہو رہا ہے۔ ان محدود سے بجٹ سے لگ بھگ 1000 بچے بچیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ تو آج ان کا نمائندہ یہاں موجود ہے، باہر آپ سے ملاقات ہوگی ان کی، تو اپنا تعاون ان کو دیجیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور یہ ادارے بھی بخیر و خوبی چلتے رہیں۔ یہ آپ کا تعاون انشاءاللہ تعلیم کی سرپرستی ہوگی، کتاب و سنت کی سرپرستی ہوگی، اور ایک صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ پاک قبول فرما لے۔ یہ محمد یعقوب ہمارے ایک صاحب کے بیٹے ہیں، شاہد صاحب کے، انہیں گردے کا عارضہ ہے، ان کی صحت کی خاص طور پہ دعا کیجیے۔ اور کچھ وفیات ہیں، فوتگی ہیں۔ ہمارے دوست اور بھائی محترم شیخ سرفراز بٹ صاحب جو جماعت کے مایہ ناز خطیب بھی ہیں، ان کے سسر یونس بٹ صاحب گجرانوالہ میں کل فوت ہو گئے۔ ان کا جنازہ غیبانہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ خانپور میں ایک خاتون فوت ہوئی ہیں، بہت ہی دیندار، بہت ہی علماء سے محبت کرنے والی، اور بڑا شغف ان کو۔ یعنی خانپور کانفرنس میں ہر سال ہم جاتے ہیں تو ان کا اصرار ہوتا کہ کھانا ہمارے ہاں ہو، علماء جمع ہوتے اور ان سب کی دعوت ہوتی۔ وہ بیچاری کچن میں کام کر رہی تھی کہ ایک دھماکہ ہوا سلنڈر کا، اور وہ جل گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جل کے فوت ہونے والا بھی شہید ہے، ان کا جنازہ غیبانہ بھی ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ حافظ سمیع اللہ ہمارے لیاری کے ساتھی ہیں، شاگرد ہیں، ان کے والد بھی فوت ہو گئے۔ تو تینوں کا جنازہ غیبانہ ابھی ہم ادا کریں گے۔ آپ جنازہ پڑھ کے جائیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي